25واں پارہ ہے سورۃ الزخرف، آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمة ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واطیعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہی بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت فرما دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ مبعوث فرمایا، بالبینات، یا تو اللہ جل شانہ نے ظاہری معجزے بھی عطا فرما دیے۔ یہ بات پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پیغمبر کی پیغمبری پر دلیل کے طور پر اللہ جل شانہ معجزات عطا کر چکے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ عادت کے بالکل خلاف پیغمبر کے ہاتھوں اللہ ایک ایسی چیز صادر فرما رہے کہ عام لوگ اس طرح کرنے سے عاجز اور قاصر ہو، اور اللہ نے ہر زمانے کے حوالے سے پیغمبر کو معجزات سے نوازا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت جس زمانے کے اندر ہو رہی تھی، اس زمانے کے اندر بنیادی طور پر طب کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کے حکیم، بڑے بڑے حکیم، دو بیماریوں کے بارے میں پریشان تھے، وہ لا علاج بیماریاں شمار کی جاتی۔ ایک جو مدرزاد نبینہ پیدا ہو جاتا، اور دوسرا جس بندے کے بدن پہ برس بیماری ہوتی۔ اللہ نے معجزہ کے طور پر ان بیماریوں کا علاج عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ وہ مسح ٹچ کر دیتے تھے تو ہاتھ پھیرنے کے ساتھ اللہ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ ان لوگوں نے کہہ دیا یہ بہت بڑا حکیم نظر آتا ہے، یہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے۔ واقعی اگر اللہ کا پیغمبر ہے، ہمارے مردوں کو زندہ کر دے۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ معجزہ بھی عطا فرما دیا۔ کسی میت کے پاس کھڑے ہو جاتے اور کہہ دے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر کہنے لگے یہ قریب مر جاتے ہیں، ان کو تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن جو پہلے مرے ہوئے ان کو زندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ معاشرے کے اندر مولوی کو تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزات بھی عطا فرما دیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے قبر پہ لے گئے، اور وہیں پہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم باذن اللہ، وہ اٹھ کھڑا ہو چکا، اور اس کے بال سفید ہو گئے تھے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک انسانوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، یہ بعد بھی سفید ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ آپ کے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے، یہ کیوں سفید ہے؟ میں جب سن چکا کہ قم باذن اللہ، تو مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ گویا کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے قیامت کے دن کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، اور اس ہیبت کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ اس لیے موت اور قیامت کوئی گپ شپ نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ہم ایسے غافل پڑے ہوئے ہیں۔ جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا وہ بتا نہیں سکتا، اور جس نے چکھا نہیں ان کو اندازہ نہیں ہو رہا۔ اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک صاحب مدینہ منورہ کے اندر اللہ سے مانگے اللہ مدینہ کی موت نصیب فرما، اور اچانک اس کو بخار لگ گیا، کہنے یا اللہ ابھی نہیں۔ ہم ان چیزوں کو اللہ معاف کرے مذاق سمجھ رہے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں اللہ نے معجزہ کے طور پر یہ چیزیں عطا فرما دی۔ دوسری چیز قد جئتکم بالحکمہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دانائی کی باتیں ساتھ لے کر آیا ہوں، اور دانائی کی باتیں کیا ہیں؟ وہ حقائق جن کے ذریعے حق اور باطل کو بندہ پہچان سکے۔ بس اس لیے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے انجیل ان کو ملا، اور انجیل کے اندر اللہ جل شانہ نے تفصیل کے ساتھ سارے احکام بیان کیے۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، میں تمہارے بیان کل کے بیان کرنے والا ہوں بعض ان چیزوں کو جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے تورات کو نازل فرمایا، اور ان کی کتاب میں بعض چیزیں حلال تھی اور بعض حرام تھی، تو جو وہاں حرام تھا کچھ اللہ نے یہاں حلال کیا، اور کچھ وہاں پر حلال تھا یہاں اللہ نے حرام کیا، تو یہ آپس میں اختلاف میں لگ گئے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آیا ہوں کل کے بیان کرنے کے لیے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کر لو۔ ہمیشہ کے لیے جس پیغمبر کو اللہ نے بھیجا، پیغمبر کے ذمے اللہ نے کام لگایا کہ میرے طرف سے پیغام لے کر امت تک جاؤ اور اس کو یہ پیغام پہنچاؤ، اور جس قوم نے اپنے پیغمبر کی اطاعت کر لی اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے اطاعت سے انکار کیا وہ ناکام۔ اس لیے ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، میں تمہارے پاس پیغام یہ لے کر آیا ہوں کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، یعنی مجھے آدم سے وجود میں لانے والا اور مجھے کمال تک پہنچانے والا، تمہیں آدم سے وجود میں لانے والا، کمال تک پہنچانے والا، وہ ایک اللہ ہے۔ اسی ایک اللہ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کو معبود بنا دیا جائے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس کے سوا کسی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں کہ کسی چیز کو وجود دے دے، کسی چیز کے نظام کو چلائے۔ زمین اور آسمان اور انسان کا نظام پیدا کرنے والا اللہ، چلانے والا اللہ، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اس ایک اللہ کی عبادت میں لگو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فاختلف الاحزاب من بینہم، عیسیٰ علیہ السلام جن کو مخاطب کر کے پیغام دے چکے، تو لوگ مختلف گروہ میں تقسیم ہو گئے، اختلاف کر چکے فرقوں والے۔ کسی نے کہا ہم اس کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام ہمارا پیغمبر ہے، اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو چکے، سولی پہ لٹکانے پہ لگ گئے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ تھوکتے رہتے تھے، اس درجے بغض رکھنے والے۔ اور پھر بعض وہ تھے جو مان تو چکے لیکن اس کے بعد جلدی جلدی واپس لوٹنے لگے، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ آج بھی معاشرے کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، کبھی پیغمبر کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی احکام کے بارے میں۔ معاشرے کے اندر مستقل میڈیا پہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی قریب کے مجھے ایک پیغام ملا ایک عورت کے بارے میں کہ جی کہتی ہے کہ جب اذان شروع ہو جاتی ہے تو عورتیں دوپٹہ سر پہ ڈالنا شروع کرتی ہیں، حالانکہ عورت کے لیے سر پہ دوپٹہ تو 24 گھنٹے ہیں، ورنہ لعنت ہوتی ہے ایسی عورت پہ جس کے بال کھلے ہوئے ہوں۔ لیکن ہمارا معاشرہ آج ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ یہ بات کسی کے سامنے کہہ دو کہ یار یہ بھی کوئی بات ہے، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق؟ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی بنات، ان سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ جب ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور پیغام دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، پردے کا کہا جا رہا ہے، گھر سے بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے اور بن ٹھن کے نہ نکلے۔ اگر کسی پیغمبر کے صحابی کو ضرورت پڑے اور گھر پہ کوئی کام ہے اور بات کی ضرورت پڑے تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بات عورت کو چاہیے۔ اب پیغمبر کے گھر کے عورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ہماری مائیں، امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں، اللہ فرما رہے کہ گفتگو کے اندر نرمی اختیار نہ کرو تاکہ بیمار دلوں والے ان کے اندر کوئی بیماری سرایت نہ کرنا۔ ان سے بھی بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں جی اس کی کیا ضرورت؟ تو کہا جاتا ہے عورت جو ہے وہ اذان شروع ہوتے ہی دوپٹے کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں او جی دوپٹہ چھوڑے، پہلے اذان کا جواب، دوپٹہ ضروری نہیں ہے، اذان کا جواب دے دے۔ اب یہ احوال ہے۔
اس لیے درخواست یہ ہے کہ خود بھی ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرنا جو قرآن اور حدیث سمجھتے ہوں. ہمارے سامنے بعض اوقات ایسی احادیث لائی جاتی ہے، بعض حدیث آج کل موبائل کا دور، وہ من گڑت حدیث ہوتی ہے. یا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں شروع کے اعمال کچھ تھے، پھر ساتھ ساتھ اعمال اللہ جل شان کی طرف سے حکم آیا ہے یوں کیا جائے، یہ عمل یوں کیا جائے. اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب میت کی چارپائی اٹھا لی جاتی تھی چلتے رہتے تھے، جب تک چارپائی نیچے نہ رکھتے تو نہ بیٹھتے، چاہے وہ جنازے کے لیے چاہے وہ قبرستان کے اندر تدفین کے لیے چارپائی لے جاتے، جب تک چارپائی نیچے نہ رکھتے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے رہتے، نہیں بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ ایک یہودی عالم دیکھ رہا ہے اور مسلمان کھڑے، حضور کھڑے ہیں، کہنے لگا اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ نہیں بیٹھ رہے، یہ تو ہمارے دین کے اندر بھی ایسی بات تھی، ہمارے ہاں بھی تورات کے اندر یہی بات ہے کہ جب تک میت کی چارپائی نہ رکھی جب تک ہم نہیں بیٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سن چکے فوراً بیٹھ کے صحابہ کو فرمایا بیٹھ جاؤ، خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو. لہٰذا اب چارپائی رکھنے سے پہلے بندہ بیٹھ جائے کوئی مسئلہ نہیں، حضور نے کیا ہوا ہے. لیکن ہمارے ہاں اب بھی وہ رواج ہے، لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا فوراً خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک گروہ تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے مکمل انکار کیا، دوسرا گروہ مان چکا لیکن فوراً واپس چلے گئے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو قبول بھی کر چکے، محبت بھی کر چکے، لیکن محبت میں غلو کر چکے. اس لیے دین میں غلو کرنے والا یہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے. تو غلو کس طرح کر چکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے اللہ کا درجہ دے چکے، اس کی والدہ اور والدہ کے ساتھ بیٹا اور اللہ تین خداؤں کے قائل ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں فن تو باز آ جاؤ اس بات سے تم غلط ہو. اسے اللہ فرماتے ہیں باوجود یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری پر ہم نے واضح نشانات بھی بھیج دیے، ہم نے معجزات بھی دیے، حکمت کی باتوں سے نوازا اور اپنی امت کو کھل کے بیان بھی کر چکے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اختلاف کر چکے. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کے اندر انہوں نے جو کیا ہم دیکھ رہے ہیں. فوائل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، ہلاکت اور تباہ بربادی. عربی زبان کے اندر ایک ویل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دوسرا ویع، واو یا اور لام. جب اللہ کی طرف سے ویل کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ ہلاکت اور تباہ بربادی، یہ کلمہ عذاب ہے، اور ویع یہ کلمہ رحمت ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ اللہ کی طرف سے تباہی و بربادی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو زیادتی کر چکے اللہ جل شانہ کے حق میں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا چکے، اللہ کے پیغمبر کے حق میں کہ اللہ کے پیغمبر کا انکار کر چکے، یا پیغمبر جو کتاب لے کر آیا اس کتاب کے اندر تحریف کر چکے، احکام کو بدل چکے. من عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے جس دن کوئی کام نہیں آنے والا. هل ينظرون الا الساعة، اللہ فرماتے یہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کے دن کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ اچانک یہ قیامت کا دن آ جائے گا، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اچانک قیامت کے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات، جو بندہ وفات پا چکا بس اس پر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ اب اس نے دنیا کے اندر واپس آنا ہی نہیں ہے، اب اس نے آگے جا کے حساب و کتاب دینا ہے. پہلے قبر کے سوالات اور جوابات کیے جا، اس کے بعد آگے جب حشر کے میدان میں جائے گا وہاں سوالات ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ فرماتے یاد رکھو دنیا میں یاری اور دوستی کی بنیاد پر اچھے اعمال اور اپنے ایمان کو کسی دوست کی وجہ سے تم نے ضائع کر دیا، اور یہ تمہارا جوشیلا دوست یاد ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارا یہ دوست جس کی وجہ سے
تمہارا ایمان ضائع ہو گیا، تمہارا عمل ضائع ہو گیا، یہ دوست کل قیامت کے دن تیرا سب سے بڑھ کر دشمن بنے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جن کی دوستی تقوی کے بنیاد پر، اللہ جل شانہ سے ڈرنے کی بنیاد پر، ایمان کے خلاف اعمال سے بچنے کی بنیاد پر، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان اعمال کو پورا کرنے کی بنیاد پر کسی کی دوستی تھی، جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ کسی کی بندہ کی دوستی کی وجہ سے کسی کو نمازی بنا چکا، قرآن والا بنا چکا، اچھے اخلاق والا بنا چکا، دین والا بنا چکا، یہ لوگ کل قیامت کی دوستی کام آ جائے گی۔ ان کے علاوہ جو مفاد پرست دوست ہوں گے، جو صرف دنیا کی دوستی یا صرف دنیا کے اندر گمراہی کا ذریعہ بن چکے انسان کا، یہی دوست کل قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں اللہ نے قرآن پاک اندر ایک آیت کے اندر بہترین انسان کو معاشرت کے آداب میں سے ایک ادب سکھا چکے۔ آپ نے دوستی کرنی ہے کسی کے ساتھ تو دوستی لگانے کے لیے دوست کا ایسا انتخاب کرو کہ آپ کے دوست کی وجہ سے، آپ کی دوستی کی وجہ سے آپ کی آخرت تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے المرء علی دین خلیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین اور ملت اور مذہب پر چلتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ، پر بندے کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کس کے ساتھ دوستی لگا بیٹا۔ آج کل ہمارے عام طور پر معاشرے میں موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور موبائل دنیا کو گلوبل ولیج بنا چکا ہے، جس کی وجہ سے دور دور کے لوگ، دنیا کے دوسرے کونے میں لوگ، وہ بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اس لیے اسلام کے مذہب سے ہٹ کر دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ لوگ دوستیاں بنا چکے ہیں، اور وہ لوگ شکوک و شبہات ذہن میں پیدا کرتے ہیں۔ اس سے علماء فرماتے ہیں عام لوگ جو کسی مذہب کا جب تک اپنے اسلام کے مطالعہ سے خوب واقف نہ ہو، اس کو دوسرے مذہب کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے۔ احتیاط کریں، آپ کو اپنے مذہب سے واقفیت نہیں کہ دوسرے مذہب کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا، اچانک اپنے مذہب کو چھوڑ بیٹھو گے، اور یہ کئی سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن یہ لوگ جو آپس میں بڑے گرم دوست تھے، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے تقوی والوں کے جن کی بنیاد تقوی تھی۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں ساتھ لے کر آئے، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں دانائی کی باتیں ساتھ لے کر آیا ہوں، وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ میں کھل کے بیان کر لوں، بیان ایکسپلین کرنا، تاکہ میں کھل کے واضح طور پر بیان کروں، بعض الذی تختلفون فی، بعض وہ چیز جس میں تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کر لو، ان اللہ هو ربی و ربکم، یقیناً اللہ ہی میرا تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس اللہ کی عبادت کرو، هذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، فاختلف الاحزاب من بینہم، بس اختلاف کر چکے فرقوں والے گروہ، من بینہم آپس میں، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس ہلاکت اور تباہی و بربادی ان لوگوں کے لیے جو زیادتی کر چکے دردناک دن کے عذاب سے۔ هل ينظرون الا الساعة، یہ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتہ، کہ اچانک ان کے پاس آئے، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اور یہ دوست اس دن بعض میں سے بعض کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔